اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ مدنی قاعدے سے پہلا سبق پڑھنا سکھاؤں گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مخارج کے ساتھ اپنا قرآن مجید ٹھیک کر لیں تو وہ توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیں تاکہ وہ اپنا قرآن مجید صحیح کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان حروف کو دیکھنا ہے، ان کا نام کیا ہے۔ ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 29 ہے۔ عربی کے الفاظ کی تعداد 29 ہے۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ ہم نے آج پہلا سبق پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، پہلی تختی ہے۔ یہ تمام آپ نے غور سے سن لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ اب ان کے اندر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حروف مستعلیہ۔ پہلے سبق کے اندر حروف مستعلیہ، یہ حروف 7 حروف ہیں، 7 حروف ہیں، اور یہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، کوئی بھی حرکت ان کے اوپر ہو تو ہر حال میں آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، ان کو موٹا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں۔ ان کا مجموعہ، یعنی ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کا مجموعہ بنا کے یاد کر لیا جائے۔ تو اس کا مجموعہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ خص، ضغط، قز، اس کے اندر یہ 7 حروف آ جاتے ہیں۔ خصہ کے اندر خا، صاد، ضغط کے اندر ضاد، غین اور طا، قز، کاف اور ظا۔ یہ 7 حروف اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کو آسان یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیں اور آپ اس کو یاد کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ جب بھی یہ حروف آئیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو موٹا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، موٹا پڑھنے کی۔ تو یہ 7 حروف ہیں، اور بھی اس کے اندر حروف ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، لیکن آج صرف اتنا ہی ہے کہ آپ ان 7 حروف کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ یہ 7 حروف آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ تو جہاں بھی آپ کے سبق میں آئیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یہ 7 ہیں اور ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ پہلی تختی آپ کو میں نے پڑھا دی ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اور خا، صاد، ضاد، جب بھی یہ لفظ آئیں گے تو ظا اور غین، قاف، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سبق میں بھی ان کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ پہلے سبق سے ہی اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جیسے جیسے آپ کا سبق آگے چلتا رہے گا تو آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی، مشق ہوتی رہے گی، اور آپ قرآن